دعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم، بس انہوں نے اپنے حصے کے مزے کر لیے. یہ بہت خطرناک جملہ ہے. بس انہوں نے اپنے حصے کے مزے کر لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے کر لیے. انہوں نے اپنے حصے کے مزے کر لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے کر لیے، جیسا کہ ان لوگوں نے مزے کیے جو تم سے پہلے تھے. وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم گناہوں میں گھس گئے جہاں تک وہ گھس گئے. کیا بتلانا چاہ رہے ہیں؟ کہ منافق جو ہوتے ہیں، کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، مزہ. دنیا میں ان کا کتنا مقصد؟ ایک ہی مقصد، بس مزہ. انجوائے کرو، مزے کرو. آج اللہ معاف کرے یہ جملہ ہمارے درمیان بھی بہت گردش کر رہا ہے. چند دن کی زندگی ہے، کیا رونا، کیا ٹینشن لینا، انجوائے کرو. نعوذ باللہ. یہ منافق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. منافق کیا کرتا ہے؟ بس دنیا کو چند دن کی ہے، مزے کرو، انجوائے کرو بس. فاستمتعوا، اپنے حصے کے مزے انہوں نے کر لیے اور وہ اللہ تعالیٰ منافقوں سے تم نے بھی کر لی. بس یعنی ان کا واحد مقصد ہوتا ہے مزہ. ایک ہی مقصد ہوتا ہے ان کا، مزہ. ایک سے ایک مزہ. اب یہ مزہ کر لیا، اب اس سے اونچے والا، اس سے اونچے والا. کھانے میں یہ ڈش کھا لی، اب وہ کھا لو. اب پہلے پینے میں وہ پی لیا، اب وہ پی لو. پہننے میں وہ پہن لیا، اب اس سے اونچے درجے کا. سواری میں وہ استعمال کر لیا، اب اس سے اونچے درجے کی سواری استعمال کر. یہ ملک گھوم گیا، اب وہ ملک گھوم جاؤ. مزے. ان کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے مزہ. اور اللہ معاف کرے یہ اصل میں فتنوں کا زمانہ ہے نا. موبائل اور یہ ٹی وی اور انٹرنیٹ، اس کے ذریعے سے ہم نے بھی ایڈورٹائز یہ وہ دیکھ دیکھ کر ہم نے بھی وہی جملے اپنا لیے اور تقریباً 60-70% وہی کلچر، ان کے جیسا طرز عمل اپنا لیا. زندگی گزارنے کا ان کے جیسا. ہمارا بھی تقریباً 60-70%، یہ احتیاطاً کہہ رہا ہوں، ورنہ 80-90% بولے تو بھی چلے گا. ہم نے بھی جو ہے تقریباً 60-70% تو ان کے جیسا طرز عمل اپنا لیا ہے کہ دنیا میں کیا ہے، مزے کرنا ہے، مزے کرو، عیش کرو. حالانکہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہمارا آخرت پر ایمان ہے، جنت کے مزوں پر ایمان ہے، جنت کی نعمتوں پر ایمان ہے، آخرت کی زندگی پر ایمان ہے، قبر کی زندگی پر ایمان ہے، آخرت کے جتنے مراحل پیش آنے والے سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم دنیا میں سادہ زندگی گزارے، مختصر زندگی گزارے. جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بہت زیادہ شوق سے، بہت زیادہ عیش و عشرت سے، بہت زیادہ لذت سے بچائیں. یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے. ہم بھی انہی کے نقش قدم پر. چلو بھائی، دنیا کیا ہے، کتنے دن کی ہے، کس کو معلوم. تھوڑے دن ہے، انجوائے کریں. تو کیا بھائی مرنے کے بعد انجوائے نہیں کرنا ہے؟ جنت حاصل نہیں کرنی ہے؟ جنت کے مزے حاصل نہیں کرنے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین اور تمام اولیاء کرام کی زندگی کیا نعوذ باللہ بیکار ہے؟ وہ تو جتنے مزے سامنے آتے تھے ہٹاتے تھے کہ چلو یہاں کیا مزے ہے، مزے تو آخرت میں. جتنی لذتیں سامنے آتی تھی اس کو وہ نظر انداز کرتا. تو منافقوں کی زندگی ہوتی ہے کہ اس میں ان کا واحد مقصد کیا ہوتا ہے؟ مزہ. ایک ہی مقصد، مزے کرو، انجوائے کرو، زندگی کو اصول کرو، مزے کر کے، بس ان کا یہ مقصد. اور مسلمان ایسے مزے کر کے زندگی کو اصول نہیں کرتا ہے، وہ عبادت کر کے، اللہ کو راضی کر کے، آخرت کا ذخیرہ جمع کر کے انجوائے کرتا ہے. یہ اصول کرتا ہے زندگی. لیکن کیا کریں، جو منافقوں کی صفت ہے وہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر آتی جا رہی ہے. پھر مزے کا نتیجہ کیا نکالا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ منافقوں انہوں نے مزے کیے، تم نے بھی مزے کیے. پھر مزے میں کیا ہو گیا؟ وَخُذْتُمْ كَالَّذِينَ، گناہوں میں تم بھی وہاں تک گھس گئے جہاں تک وہ گھس گئے تھے. اور جہاں تک منافقین گھس گئے تھے، مسلمان بھی آج وہاں تک گھس گئے. بولو، گناہوں میں ڈوب گئے.
زبان کا گناہ ہو، آنکھوں کا گناہ ہو، کان کا گناہ ہو، ہاتھوں کا گناہ ہو، ہر گناہ میں جہاں تک منافق جاتا ہے اللہ معاف کرے مسلمان بھی جا رہا ہے، مسلمان بھی ڈوب رہا ہے گناہوں میں۔ وَخُسْتُمْ، تم بھی ڈوب گئے، تم بھی گھس گئے وہاں تک جہاں تک وہ لوگ گھس گئے، گناہوں کے سمندر میں، گناہوں کے دلدل میں۔ یہ مزے کا یہ حاصل ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ علماء تو مجاہدہ کر کے کچھ نہ کچھ نفس پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ سارے مزے حرام نہیں ہیں، سارے مزے حرام نہیں ہیں، لیکن کچھ مزے جائز بھی چھوڑنے پڑتے ہیں تاکہ ناجائز تک انسان نہ پہنچ جائے۔ مجاہدہ جو ہے نا، مجاہدہ جس کو کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو خواہشات سے بچانا، ایک مجاہدہ تو فرض ہے، ایک مجاہدہ تو کیا ہے بولو، اور سے سنو، ایک مجاہدہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض مجاہدہ، واجب مجاہدہ۔ وہ کیا ہے کہ نفس کہیں اگر گناہ کی لذت کا خواہش مند ہے، نفس چاہ رہا ہے کہ میں یہ گناہ، بہت خوبصورت لڑکی جا رہی ہے، نفس چاہ رہا ہے کہ میں اس کو دیکھوں، اب یہ ناجائز لذت ہے، کون سی لذت ہے؟ اب یہاں پر مجاہدہ کر کے کنٹرول کرنا فرض ہے، مجاہدہ کر کے اپنی آنکھ کو روکنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ ایسے ہی کسی کو مجلس لگی ہوئی ہے، مزہ آ رہا ہے، غیبت ہو رہی ہے، کسی کی برائی چل رہی ہے، تو کانوں کو مزہ ملتا ہے، ٹائم پاس بھی ہو رہا ہے، اچھا انٹرٹینمنٹ ہو رہا ہے، تو اب یہ سوچ رہا ہے کہ میں بھی غیبت سنوں یا غیبت کروں، یہ نفس چاہ رہا ہے کہ میں یہاں غیبت سنوں یا غیبت کروں، اس مجلس میں بیٹھا رہوں، تو اب مجاہدہ کر کے اس مزے سے روکنا فرض ہے، یہ مجاہدہ فرض ہے، یہاں گناہ سے غیبت کرنا حرام ہے اور سننا بھی حرام ہے، تو اب یہ حرام مزہ ہے، نفس چاہ رہا ہے کہ ہم حرام مزہ کر لیں، تو اب اس حرام مزے سے روکنے کے لیے مجاہدہ کرنا یہ تو فرض ہے، یہ پہلا مجاہدہ، مجاہدہ فرض، یہ تو ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ نفس چاہ رہا ہے کہ حرام مزہ لے لوں، کوئی حرام مزہ لے لوں، تو اس حرام مزے سے روکنا نفس کو، یہ تو مجاہدہ ہے، پہلا اسٹیپ یہ فرض ہے، یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اب دوسرا جو مجاہدہ ہے، مجاہدہ مستحبہ، پسندیدہ، اچھا مجاہدہ، جیسے اچھا کھانے، زیادہ بہت زیادہ اچھا کھانے سے رکنا، بہت زیادہ گوشت کھانے سے بچنا، بہت زیادہ اچھی چیزیں استعمال کرنے سے بچنا، یہ حرام نہیں ہے، اگر حلال طریقے سے انسان اگر اچھی غذائیں کھا رہا ہے، اچھے کپڑے پہن رہا ہے، یہ حرام نہیں ہے، لیکن اس میں اگر نفس پر کنٹرول کرے گا تو اس کو بہت، یہ چیز جو ہے اس کو عادت ڈالے گی کہ یہ نفس پر اس کو کنٹرول کرنے کی عادت ہوگی، اور وہ حدیث میں ہے المجاہد من جاہد نفسہ، ایک مجاہد وہ بھی ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، ایک مجاہد وہ بھی ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، حدیث میں اس کی تعریف کی گئی، اس کو مجاہد کہا گیا کہ وہ نفس سے جہاد، نفس کو خواہشوں سے روک رہا ہے، ورنہ اگر ہر خواہش اگر نفس کی پوری کرتے رہیں گے تو پھر النفس کالطفل، نفس جو ہے علماء کہتے ہیں بچے کی طرح، نفس کیسا ہے؟ بچے کی طرح، بچے کو دودھ پینے کی عادت ہوتی ہے، ماں کا دودھ پینے کی، 2 سال کے بعد جو ہے ماں باپ اس کو زبردستی دودھ چھڑا دیتے، 2 سال کے بعد زبردستی اس کو دودھ چھڑا، حالانکہ وہ نہیں چاہتا، بہت روئے گا، کئی رات جاگے گا، ماں باپ کو جگائے گا، لیکن پھر بھی ماں باپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ چھڑاتے نہیں چھڑاتے، کیونکہ 2 سال کے بعد پلانا شریعت میں جائز ہی نہیں ہے، 2 سال کے بعد اس کو روک دیں گے، نہیں پلائیں گے، وہ روئے گا، تل ملائے گا، کچھ بھی کرے گا، ماں باپ کو سونے نہیں دے گا کئی راتوں تک، کئی دن تک بے چین کرے گا، لیکن روکیں گے اس کو تاکہ اس کی وہ عادت ٹوٹ جائے اور اس کو روٹی کھانے کی عادت پڑ جائے، اگر نہیں چھڑائے عادت تو پھر روٹی کیسے کھائے گا، وہ زندگی بھر دودھ تھوڑی پیے گا، ایسی مثال ہے نفس کہ نفس کو حرام کاموں سے روکنا پڑتا ہے، مجاہدہ بچے کی طرح ہے، اگر مجاہدہ کر کے روک لیں گے تو رک جائے گا، بچے کے جیسے کچھ مشقت ہوگی لیکن یہ مشقت پر ثواب ملے گا، نفس کی خواہشیں ٹوٹے گی، نفس ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ مجاہدہ بنے گا اور اس پر ثواب ملے گا، اس پر ثواب ملے گا۔ نفس کو آزاد چھوڑ دیں گے بے مہار، جو چاہے کھاتے رہو، جو چاہے پیتے رہو، تو پھر کہیں نہ کہیں یہ نفس انسان کو گناہوں میں ڈال دے گا، غفلت میں ڈال دے گا، نیک عمل سے غافل کر دے گا، اس لیے کچھ نہ کچھ جائز چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔
پھر بات چل رہی منافقوں کی. منافقوں کا مقصد کیا ہوتا ہے دنیا میں؟ ایک ہی مقصد، مزہ. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف مزے کے پیچھے بھاگتے رہے، روز نیا مزہ، روز نئی لذت. نہیں، اگر ایسا ہے تو ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ ہم غلط سمت میں تو نہیں جا رہے. تو فرمایا فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے اپنا حصہ مزے کا حاصل کر لیا، اپنے حصے کے مزے کر لیے انہوں نے، اور تم نے بھی کر لیے. جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے کے مزے کیے، اور مزے مزے میں خذتم کالذی خاضوا، تم گناہوں میں وہاں تک چلے گئے جہاں تک وہ لوگ گئے، گناہوں میں ڈوبتے چلے گئے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی لوگ ہیں کہ ان کے اعمال بیکار ہو گئے دنیا اور آخرت میں. اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. ظاہر میں تو نظر آئے گا یار یہ روزانہ نئی گاڑی خرید رہا ہے، روز نیا مزہ کر رہا ہے، روز نئی ہوٹل میں جا رہا ہے، یہ تو بہت کامیاب نظر آ رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ ناکام. ظاہر میں نظر آ رہا ہے کہ یہ روز اس کے پاس پیسے بڑھ رہے ہیں، تو روز چیزیں بڑھ رہی ہے، اسباب بڑھ رہے ہیں، نئی نئی لذت میں جا رہا ہے، نئے نئے مزے کر رہا ہے، نئے نئے عیش کے سامان خرید رہا ہے، تو آنکھیں تو دیکھ رہی ہے کہ یار یہ تو ترقی کر رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے اعمال بیکار ہیں اور یہ ناکام ہے. اور ہوتا یہی ہے. آخر میں مجبور ہو کر بیچارہ کافر ہے، اگر مسلمان نہیں ہے تو اس کو سکون نہیں ملتا، سب مزے کر کے تھک جاتا ہے کہ نفس کی خواہش کی کوئی لمٹ نہیں ہے. نفس کی خواہش کی لمٹ نہیں ہے، اور دوسرے کتنی بھی خواہش پوری کر لو اس میں سکون نہیں. نفس کی کتنی بھی خواہش پوری کر لو اس میں سکون نہیں، اس کی حد نہیں ہے. کتنی بھی خواہش پوری کرو تو وہ سوچے گا کہ اگلے اسٹیپ پر جائے. وہاں پہنچ گئے تو وہ سوچے گا اس سے اور آگے بڑھنا، وہاں پہنچ گئے تو وہ سوچے گا اس سے اور آگے کا مزہ کرنا. تو یہ نفس کی جو لذت ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے. اور دوسری بات اس میں پھر سکون نہیں ہے. مزے پر مزے، نئے نئے مزے حاصل کرتا رہے گا لیکن سکون نہیں ملے گا. پھر آخر میں کیا ہوگا؟ کتنے سارے بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے ہیرو ہیروئن کیا کرتے ہیں؟ پھر سوسائڈ کر لیتے ہیں. سکون ہی نہیں ملتا. لاسٹ اسٹیپ کے مزے کر لیے، آخری سے آخری، بہترین سے بہترین مزے کر لیے، لیکن سکون ہی نہیں ملا. تو مزے کی حد ختم نہیں ہو رہی ہے اور سکون نہیں مل رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ مزہ کر کے سکون مل جائے انسان کو، ایک مزے پر جا کر انسان کو تھوڑا اطمینان ہو جائے، لیکن وہ اطمینان نہیں ہوتا. اب اطمینان تو دین میں ہے، اطمینان تو اللہ کے سامنے سر ٹیکنے میں ہے، اطمینان تو اللہ کو ماننے میں ہے، اطمینان تو اللہ کی عبادت میں ہے. وہ کرتے ہی نہیں ہیں، اور دنیا کے مزوں میں جائیں گے تو پھر وہ مزے میں آدمی آگے بڑھتا رہے گا اور کہیں بھی سکون نہیں ملے گا. تو پھر آخر میں کیا کرے گا؟ سکون حاصل کرنے کے لیے چلو اپنے آپ کو ختم کر کے دیکھتے ہیں. لیکن اب ختم کرنے کے بعد بھی ایسے لوگوں کا کیا ہے، وہاں سے اور زیادہ بے چینی شروع ہوگی، مرنے کے بعد اور زیادہ ٹینشن شروع ہو جائے، اور زیادہ مصیبت شروع. اللہ حفاظت. تو ظاہر میں نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، نئے نئے مزے روز کر رہے ہیں، نئے نئے عیش روزانہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے اعمال بیکار ہو گئے اور یہ نقصان اٹھائیں گے. اور آخر میں انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ نقصان ہو، دنیا میں بھی ناکام ہو جاتے، آخرت میں بھی ناکام ہو جاتے.